ایک سوال بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اور ایک مدت سے گویا پوچھ رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مولانا کہتے ہیں، یہ مولانا کا لفظ بولنا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور یہ ایک مخصوص مکتبہ فکر ہے جس کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، اور عام طور پہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کہ مولانا بولنا چاہیے یا نہیں، اس کے لیے دلیل وہ لاتے ہیں خدا کی کتاب سے بھی، سنت سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ پھر اس پہ باوجود اس کے کہ خود حدیث کو نہیں مانتے، پھر لے آتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مولانا کا لفظ نہ بولا کرو۔ یہ فتنہ سب سے پہلے وہابیت سے اٹھا تھا، اور جو حدیث میں ظاہر میں آ گیا اس پہ عمل کرنا واجب ہے، بس یہ نقطہ نگاہ تھا کہ حدیث میں جو الفاظ آ گئے ہیں ان الفاظ پر عمل کر لینا ہے۔ وہ حدیث کتنی ہی گہرائی سے سمجھنے کی کیوں نہ ہو، بس اس حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں سیدنا کا لفظ جو ہے، یہ لفظ استعمال کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع تھا۔ چنانچہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ مدینہ منورہ میں سلام کے وقت، یہ بات ہے 1926 کی، 1927 کی، جب یہ انقلاب آیا محمد بن عبد الوہاب کا، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہوئے سیدنا کا لفظ بول سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو بیعت پڑھتے تھے، پٹائی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، تو کوئی سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، بادشاہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، آ جاتے تھے، ان پڑھ اور جاہل تھے۔ یہ شاہ سعود ایک مرتبہ منا میں مسجد خیف میں پہنچ گیا، تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے یا ان کی سوانح جو ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں ہم ملے تو میں دیکھ کے تعجب ہوا، جیسے جنگلی بدو ہوتے ہیں، لمبے لمبے ہاتھ، پھٹے ہوئے پاؤں۔ تو اس نے ہم سے کہا کہ ہماری مائیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، اس لیے ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ تو یہ سب ایسے ہی تھے۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ سعود سے آ کے بیٹھ گیا ساتھ، اور اس کے ساتھ قاضی القضات چیف جسٹس بھی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ آپ سیدنا کا لفظ منع کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حدیث میں آیا ہے۔
حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث میں کہاں آیا؟ تو انہوں نے ابن بلہید جو قاضی تھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو. انہوں نے کہا حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنا آقا مت کہو. تو حضرت نے فرمایا کوئی دنیا میں ایسا بھی بڑا ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ بھئی اتنے لقب میرے لیے نہ استعمال کرو، یہ کسر نفسی عاجزی کا اظہار یہ سب بڑے ہی کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سید اور سردار اور آقا ہیں. انہوں نے فرمایا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ میں منع کر دیا ہے، عاجزی کو اختیار فرمایا. یہ تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ چپ ہو گیا. وہ دور تھا، اس میں مولانا کہنا بھی منع تھا. پھر یہ شوشہ وہاں سے پرویز نے لے لیا، اور یہ جتنے منکرین حدیث تھے کہنے لگے مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ تمہارا مولا ہے. تو اس لیے مولا کا لفظ کہنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ پڑھانا چاہیے. سبحان اللہ. یہ تو شاہ فہد کے زمانے میں جا کر یہ نشہ اترا. پھر جب دنیا میں باہر نکلنا شروع ہوئے نا اور اہل علم سے واسطہ پڑا اور آگے سے سننی پڑی، تو جب شاہ فہد نے 1402 ہجری میں، آج سے کوئی 22-25 سال قبل، وہاں جب اپنی توصیعات میں لکھوایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، تو ہم نے اس موقع پہ ہر دوست کو ہم نے کہا اسی پہ تو کوڑے پڑتے تھے، اسی پہ تو مارتے تھے، اب یہ عین توحید ہو گیا ہے، پہلے تو یہ شرک تھا. تو اس لیے یہ سوال بہت لوگ بھیجتے ہیں. ہم شاید آج ایک اسی سوال پہ بات کر سکیں. دیکھو سب سے پہلے ہمارے ہاں اصول ہے فقہ میں کہ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کتاب کو دیکھا جاتا ہے، پھر سنت کو، حدیث کو، پھر اس کے بعد امت کا اجماع، قیاس اور استحسان. یہ درجے ہیں. اور سب سے پہلے جو قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ نے حکم کیا دیا. قرآن کبھی بھی پورا حکم بیان نہیں کرتا. کوئی ایک حکم قرآن میں پورا نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ کہتا ہے نماز پڑھو. کتنی نماز پڑھیں، کون سی پڑھیں، رکوع کتنے ہوں گے، سجدے کتنے ہوں گے، عقل سے ہی کام لینا ہے. تو پھر بندہ کہتا ہے خدا 2 رکوع کیوں نہ کروں، 2 سجدے کیوں کروں، یا تو پھر سجدے کو بھی ایک کر دیتا کہ بیلنسڈ ہو جائے نا نماز. یہ تحیات للہ یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ قرآن کہتا ہے کہ چور مرد اور عورت ہاتھ کاٹ دو. اچھا جی ہاتھ کتنا کاٹے؟ کونی پہ بھی ہاتھ ہی آتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، تو کونی تک کا علاقہ ہاتھ میں ہو گیا تو یہاں کونی سے کاٹ دیں. 3 انگلیوں کو بھی ہاتھ کہتے ہیں تو اس سے کاٹ دیں. کتنے پیسے پہ کاٹ دیں؟ 12-15 روپے کا انڈا چوری کیا ہے، ہاتھ کاٹ دیں. ایک چیز کا کوئی محافظ اور نگران بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کے 24 گھنٹے اب پنکھوں کی تھوڑی ہی نگرانی کرنی ہے. ایک آیا آدمی اور اس نے گھڑی چرا لی اور لے گیا، پکڑا گیا جاتے جاتے، اس کا ہاتھ کاٹ دینا. کوئی حکم قرآن پورا بیان نہیں کرتا. قرآن ہمیشہ آدھا حکم اصولی بات کہہ کے آگے گزر جاتا ہے. اب اس کی تفصیلات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ایسی باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 2 عورتیں کوئی ایسا کام کریں تو انہیں ایک گھر میں بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ مر جائیں دونوں قید میں، تنہائی میں. او لیجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ تمہیں بتائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو کوئی راستہ بتایا نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھا اور آپ نے فرمایا مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو، مجھ سے پوچھو کہ آگے کیا حکم ہے۔ اگر عورتیں ایسی حرکت کی مرتکب پائی جائیں تو پھر یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، حدیث اسے پورا کرتی ہے۔ اس لیے یہ جاہلوں کی بات ہے، بچوں کے کھیل ہیں کہ قرآن ہمارا دستور ہے۔ کدھر قرآن تمہارا دستور ہے یار؟ تم اتنے ہی ثابت کر دو، کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 2.5% کہاں سے لے آئے ہو؟ وہی 2.5% اگر ایسا مال مل جائے جس پہ آدمی کی محنت صرف نہیں ہوئی، خزانہ کہیں مل گیا، کہیں زمین کھودی تو نیچے سے سونا نکلا، اس پہ بھی 2.5% دو گے؟ بکریوں کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ گائے کی زکوٰۃ کتنی؟ قرآن تو صرف یہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، بس کوئی حکم قرآن کو اشارہ، اصول، ایک بات شہنشاہ ہے، باقی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ مولا کے لفظ کو اللہ نے غیر کے لیے استعمال کیا ہے یا نہیں؟ یہ فتنہ پہلے وہاں اٹھا تھا، پھر عثمانیوں نے اس کا جواب دیا تھا جو ترک تھے، وہ مولانا کا لفظ ایک دوسرے کے لیے بولتے تھے، ہمارے ہاں آ گیا۔ بر صغیر میں ملا، مولوی، مولانا سب لفظ بولتے تھے، ترکوں سے یہاں آیا اور پھر ایران بھی پہنچا، ہر کوئی بولتا تھا۔ یہاں یہ فتنہ اٹھایا پھر پرویز نے اور جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ مولانا کسی کو کہنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس لیے کوئی کسی کو مولانا کہے گا تو وہ کہتے تھے کہ مولا اصل میں حقیقی نام اللہ کا ہے اور اللہ کا حقیقی نام کسی غیر پہ نہیں بولا جا سکتا۔ بس مختصر یہ ان کا دعویٰ ہے کہ مولا اللہ کا حقیقی ایسا نام ہے جو کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ ہم اس کے جوابات عرض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خود قرآن نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو مولا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آیات، شرک آج تک کائنات میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی روا رکھا گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے کسی نبی کی کسی شریعت میں کبھی بھی شرک کو جائز قرار نہیں دیا۔ 2 نمازیں پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو، نکاح میں یہ جو کزنز ہیں، پھوپھی زاد اور چچا زاد وغیرہ، سب سے نکاح حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اس امت کو کہا کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عقیدے کبھی نہیں بدلتے، کسی نبی نے کبھی عقیدے میں کہا شرک معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم سے یوں دعا مانگا کریں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آخر پر پہنچ کے کہتا ہے انت مولانا، اے پروردگار تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافروں پر مدد، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ جو ہے نا کہ انت مولانا، یہ سارے منکرین حدیث کہتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے، امت کو حکم ہے کہ مولا صرف اللہ کو مانو۔ یہ ان کے دلائل ہم دے رہے ہیں، ہم پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، لوگو تمہارا مولا اللہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں 10ویں پارے میں تیسری جگہ آتا ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، لوگو یاد رکھو اللہ تمہارا مولا ہے۔ آخری آیت ہے 9ویں پارے کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سورہ انفال میں، کیا ہی اچھا ہے مولا ہمارا اللہ، نعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ پھر قرآن کی آیت لے آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سورہ برات توبہ میں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ یہ آیت بڑی زبردست چیز ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے۔ ویسے اس آیت پہ بار بار اللہ نے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ لوگوں کو سمجھا دیں، انہیں بتائیں کہ جب بھی تمہیں خوشی ملے،
جب بھی زندگی میں دکھ اور غم ملے ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی چیز مل رہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے طے فرما دی۔ دکھ ہے تو بھی طے کر دیے تھے، آج خوشی مل رہی ہے اللہ نے طے کر دی تھی۔ اور پھر ہوا مولانا، اللہ کی ذات ہماری مولا ہے۔ پھر کہتے ہیں سورہ حج میں چلے جاؤ، یہ 5ویں آیت ہے جس میں وہ کہتے ہیں فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ نے کہا کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ وہ ان 5 آیات کو پیش کرتے ہیں یہ منکرین حدیث اور کہتے ہیں مولا صرف اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے، کسی کو اجازت نہیں دی کہ دوسرے کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کرے۔ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ہیں، ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ نام ہمارے ہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ بڑا موٹا سا عقلی مسئلہ ہے۔ اللہ کا لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ عبداللہ صاحب تشریف لائے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا استغفر اللہ کہ اللہ صاحب آئے۔ اللہ کا نام رحمان ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رحمان کو ٹیلی فون کرو۔ تو کچھ نام اللہ کے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، کچھ ہمارے نام ہیں اللہ کے لیے نہیں بولے جائیں گے، منا ہے، چننا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مائیں پیار سے نام رکھ لیتی ہیں، یہ وہ نام ہیں جو اللہ کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے، اور وہ نام ہیں جو اللہ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا مولا کا لفظ ہمارے درمیان خدا کے اور ہمارے درمیان کامن ہے یا صرف اللہ کے لیے؟ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے کامن نیم، مشترکہ نام نہیں ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ صرف اللہ ہی کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے 2 بیویوں کا ذکر کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کئی جگہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ کتنے پرہیبت تھے، ان سے بات کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا ہمارے لیے۔ وراثت کے ایک مسئلے میں وہ کہتے ہیں کسی نے کہا یہ عمر رضی اللہ عنہ سے پھر پوچھ کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا تم دماغ کے ٹھیک ہو، عمر سے کوئی پوچھ سکتا تھا رضی اللہ عنہ، اتنی ہیبت تھی۔ بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے کہ امیر المومنین حج کے لیے جب عازم سفر ہوئے تو میں حضرت کے ساتھ تھا ان کی خدمت کے لیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ رکے سفر میں، تو میں نے لوٹے سے پانی ڈالا تاکہ ان سے مسئلہ پوچھوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک سوال ہے بہت عرصے سے میرے دل میں چھپا ہوا ہے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہمت نہیں پڑتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ میری ہمت بڑھائی۔ تو میں نے کہا قرآن میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے متعلق کہا، یہ 2 بیویاں کون تھیں؟ تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگے تعجب ہے عباس کے بیٹے تجھے نہیں پتا؟ اور فرمایا اچھا تو میں تمہیں سناتا ہوں۔ پھر بڑے مزے لے کے انہوں نے وہ حدیث سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں، ایک عائشہ ایک میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا، بڑی طویل حدیث ہے۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھی ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پہ اپنی رائے کو غالب کرنے کی کوشش کرو گی تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ مولا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بھی کوئی مولا ہے؟ وہ جبریل، اور جبریل مولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وصالح المومنین، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مولا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب اللہ مولا ہوا، جبریل مولا ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہ مولا ہوئے، تو یہ نام کامن کہاں سے ہو گیا؟ آئی سمجھ؟ یہ منکرین حدیث دھوکہ دیتے ہیں۔
دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہے. شرک اور توحید کی مثال ہے، لمبی مثال ہے، ہم اس میں سے صرف وہ بات عرض کرتے ہیں جو ہمارے مقصد کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو نوکر لگ گئے. احدہما ابکم، ان میں سے ایک بالکل گنگا ہے. لا یقدر علی شیء، کوئی کام نہیں کر سکتا. وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مولا پہ. یہ مولا ہے اپنے آقا کا. ایک آدمی نے دو نوکر رکھے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ مشرک خدا کی مخلوق میں اتنا نکما ہوتا ہے کہ جیسے تم دیکھو دو مولا، اس نے دو نوکر رکھے اور ایک ان میں نوکر وہ اپنے مالک میں بوجھ ہی ہے، کوئی کام کر کے نہیں دیتا، نکھٹو نکما. کلن علی مولا ہو، اپنے آقا پہ اپنے مولا پہ بوجھ ہے. تو اللہ غلام اور آقا کے لیے مولا اس کو کہہ رہا ہے جو پیسے دیتا ہے، تو پھر مولا کامن لفظ کہاں سے آ گیا؟ آیا خیال میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری آیت، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کے دن مولا کے کام نہیں آئے گا. تو مولا اگر اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کہتا ہے مولا کے کام نہیں آئے گا. مولا کس معنی میں ابھی ہم عرض کرتے ہیں آپ سے، لیکن ان آیات سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے چوتھی جگہ پر فرمایا کہ یدعو، مشرک پکارتا ہے اس کو، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جو اس کا نفع تو کر نہیں سکتا، نقصان البتہ ضرور کر دے گا. بتوں کی عبادت کرتا ہے نا، بت اس کا نفع تو نہیں پہنچا سکتے. اللہ کہتا ہے البتہ نقصان ضرور ہو جائے گا، عاقبت برباد ہو جائے گی. لبئس المولا، بہت ہی برا ہے، بدبخت ہے مولا. ولبئس العشیر، اور جو پوج رہا ہے وہ بھی بہت ہی برا ہے. تو مولا بت کے لیے آ گیا، مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ گیا، مولا جبریل کے لیے آ گیا، مولا آقا کے معنی میں آ گیا، مولا صالح مومنین صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آ گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ مولا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مخصوص نام نہیں ہے. کیسے؟ اس کی ایک مثال دیکھو. سورہ توبہ کی آخری آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اور آپ روز پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم اللہ نے کہا وہ بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ رحیم بولا ہے. تو اس کا مطلب ہے رحیم ایسا کامن ورڈ ہے جو مخلوق کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، خالق کے لیے. اللہ ایسا لفظ ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، امت کے لیے نہیں بولا جائے گا. رحمان ایسا مخصوص لفظ ہے، فقہا نے ان ناموں کو الگ کر دیا. وہ کہتے ہیں رحمان ایسا لفظ ہے جو صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، مخلوق میں کسی کو رحمان کہنا گناہ ہے. رحمان صاحب کل آئیے گا، استغفر اللہ. یہ ایسے ہی ہے جو کوئی کہے عبداللہ صاحب کو کہ اللہ صاحب کل آئیے گا. قدوس، جبار، رب. عبدالرب نشتر تھے نا، کوئی کہے کہ رب نشتر جو تھا وہ گورنر تھا پنجاب کا، تو رب اللہ کے لیے مخصوص ہے، غیر کو نہیں کہا جا سکتا. رب صاحب چلیں بازار، استغفر اللہ، یہ اللہ کے ناموں کی توہین ہے. احد، عبد الواحد صاحب، عبد الاحد صاحب، یہ پورا نام. احد، قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. یہ جو احد ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے. صمد، خالق، رزاق، یہ سب نام اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے خاص نام ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن مولا ان ناموں میں شامل نہیں ہے. مولا کے 16 معانی لکھے ہیں. اب آ جاؤ کہ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے. مولا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وارث ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے جتنے موالی ہیں نا ان میں یہ مال تقسیم کر دینا، تو مولا کی جمع موالی آ گئی، یعنی میرے وارثوں میں مال تقسیم کر دینا. مولا کا مطلب ہے چاہنے والا.
من کنت مولا ہو، ہم جس کے مولا ہیں، فعلی ھذا مولا ہو، یہ علی اس کے مولا ہیں، یعنی جسے ہم سے محبت ہے یا ہمیں جس سے محبت ہے علی کو بھی اس سے محبت ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہے۔ مولا بمانا محب، مولا استعمال ہوتا ہے کہ میرے مولا کے ہاں دے آؤ، یعنی میرے پڑوسی کے ہاں دے آؤ۔ عرب مولا کا لفظ پڑوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، پڑوسی کو جار کہتے ہیں۔ جار کیوں کہتے ہیں؟ جار اصل میں کہتے ہیں پناہ کو، یعنی میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے کہ زندگی میں اگر کبھی مصیبت پڑ گئی میں اس کے گھر چلا جاؤں گا، مجھے پناہ دے دے گا، کوئی تکلیف پہنچی تو میرا پڑوسی میری مدد کرے گا۔ مولا بھی اسی معنی میں، ناصر کے معنی میں۔ سحر سسرال، کیونکہ اپنے داماد کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مولا سسرال کو بھی کہا جاتا ہے، مولا تابع کو بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی میرا مولا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، آقا کے معنی میں بھی، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی۔ عربی میں کئی لفظ کامن ہوتے ہیں، بشارت دے، بشارت کا جو لفظ ہے نا کامن ہے، جا کے اسے کہے کہ تمہارے ہاں آگ لگ گئی ہے تو عرب کہے گا جاؤ اسے بشارت دو، آپ کا انعام نکلا ہے 1 کروڑ، عرب کہے گا جاؤ اسے بشارت دو۔ بری خبر اچھی خبر، عرب بشارت، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشارت کا لفظ بشرا سے نکلا ہے، اور بشرا کہتے ہیں اس جلد کو، یہ جو اوپر کی جلد ہے نا، چہرے کی جلد، تو اچھی دے خبر یا بری دے، دونوں کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، چیخنے دھاڑنے یا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے بشارت دونوں میں استعمال ہوتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ مولا بھی دونوں میں استعمال ہوتا ہے، مولا پیچھے چلنے والے کے لیے بھی اور مولا آقا کے لیے بھی۔ یہی مولا کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے۔ مولا کا لفظ بھتیجے کے لیے بھی، مولا کا لفظ جو کاروبار میں شریک ہو، یہ میرا مولا ہے، یعنی کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے۔ مولا ناصر کے معنی میں بھی اور مولا ندیم کے معنی میں بھی۔ یہ سارے نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہے ہیں، لکھے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ من علم عبدا آیۃ من کتاب اللہ، تم میں سے جس شخص کو اللہ کی کتاب کی ایک آیت کی بھی اگر کسی نے تعلیم دے دی ہے نا، فہو مولا ہو، وہ تمہارا آقا ہو گیا، وہ تمہارا مالک ہو گیا، تمہارا دوست ہو گیا، قابل احترام شخصیت ہو گئی ہے، ندیم کے معنی میں، ناصر کے معنی میں۔ تو معلوم ہوا کہ جو مولا کا لفظ ہے اللہ میں اور ہمارے درمیان کامن نہیں ہے۔ ابن اسیر نے النہایہ میں 16 معانی اس کے لکھے۔ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عمومی بتا دیا نا کہ دیکھو جس نے ایک آیت کی تعلیم بھی دے دی وہ تمہارا مولا ہے۔ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بولا ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ انت اخونا و مولانا، زید تم میرے بھائی ہو، و مولانا تم میرے غلام ہو۔ یا مولا غلام کے معنی میں، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے نا، غلام بنا کے لائے گئے تھے، تو جب شادی ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی پھوپھی زاد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم لوگوں میں رسم یہ ہے کہ دلہا اپنے دلہن کو، دلہن اپنے دلہا کو اور دلہا اپنی دلہن کو کوئی چیز تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو حکیم آپ بھائی ہیں بتائیں کیا کرے؟ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بازار گئے اور زید رضی اللہ عنہ کو خرید کر پیش کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام پیش کیجیے گا، ان کے کام وام میں لگ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت اخونا، تم میرے بھائی ہو، و مولانا اور آپ ہمارے غلام ہو، نوکر ہو۔ محبت کی وجہ سے کہا کہ میرے کام کاج تم کرتے ہی ہو نا۔
حدیث میں ایک اور جگہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقل احدکم، کبھی اپنے نوکر کے متعلق یہ مت اسے کہنا یہ نہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے کھلایا ہے، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ میرا رب مجھے پانی پلاتا ہے۔ وَلْيَقُلْ سیدی مولائی، ہمیشہ اپنے نوکروں کے لیے رب کی بجائے آقا کا لفظ استعمال کرو، ان کا احترام کرو۔ تو یہ مولا کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف زید رضی اللہ عنہ کو کہا، دوسری طرف اجازت دی کہ نوکروں کو مولا کہہ سکتے ہو تم، یہ تو خود اجازت دے رہے ہیں، پھر مولا کا لفظ صرف اللہ ہی کے لیے کیسے رہ گیا؟ پھر ہم فقہ پہ جب آتے ہیں تو امام بغوی، قاضی ایاز، حافظ ابن حجر، عینی، کس کا نام گنوائیں، شوکانی، سب نے لکھا ہے کہ مولانا کا لفظ یہ سب کے لیے جائز ہے، سب لکھتے ہیں، سب اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو گمراہی ہے نا کہ مولانا کا لفظ مت بولو، یہ سب کی سب منکرین حدیث سے آئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کے لیے بولا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے نوکروں کو مولا کہو، زید رضی اللہ عنہ سے خود فرمایا، تو یہ تو کامن نیم رہا ہی نہیں۔ اس لیے ہم کسی کو بھی مولانا کہتے بھی ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں، صرف سنت ہی نہیں، کتاب بھی اس کی تصریح کرتی ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا و مولا ہیں، جبریل مولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، وصالح المومنین، اور ایمان والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے نوکر، ان کے غلام ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، تینوں جگہ معنی بدل۔ مولا پہ ایک حدیث یاد آتی ہے، بس صرف پڑھ دیتے ہیں۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہنچے نا، طلحہ، زبیر، عائشہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں، تو عبداللہ ابن زبیر کہتے تھے، بخاری میں آیا، انہوں نے کہا عبداللہ آج کوئی نہ کوئی مظلوم مارا جائے گا، آج یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا ہماری، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور مارا جائے گا، اور میرے بیٹے مجھے بھی یقین ہے کہ میں مارا جاؤں گا۔ ان اکبر ہمی علیہ الدین، عبداللہ سب سے زیادہ بوجھ جو اس وقت طبیعت پہ چھا گیا ہے وہ لوگوں کے قرضے ہیں، جو میں نے لوگوں سے پیسے لیے ہیں، اور قرضے میرے ذمے، فلاں کا قرضہ، فلاں کا قرضہ، فلاں کا قرضہ۔ اچھا دیکھو میرے بیٹے، مجھے ایک پلاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ بیچ دینا، جنگل میں زمین دی تھی وہ بیچ دینا، ایک گھر میرا مدینہ منورہ میں ہے اسے بیچ دینا، ایک مصر میں جب گیا تھا فتح ہو گئی تھی وہاں کچھ مل گیا تھا وہ بیچ دینا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ عبداللہ میرے بیٹے اگر پیسے کم پڑ جائیں پھر بھی اور قرضہ ادا نہ ہو تو میرے مولا سے مدد مانگنا اور کہنا کہ زبیر کا قرضہ رہ گیا ہے، مولا آپ دے دیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جوان اس وقت تھے، کہنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا والد آپ تو آزاد ہیں، مولا یعنی غلام کون ہے آپ کو کرنے والا، تو آپ آزاد ہیں۔ تو مجھ سے فرمایا والد نے کہ آنی اللہ، میری مراد اللہ سے ہے، کبھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو اور قرض نہ پورا ہو سکے تو زبیر کے مولا سے کہنا کہ زبیر عاجز لاچار ہو گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں اور والد کا قرض اللہ آپ ادا کر دیں۔ یہ جتنے گاتے پھرتے ہیں نا توسل جائز نہیں اور یہ نہیں اور یہ نہیں، یہ کتنی بڑی بات انہوں نے کی، ان کا میرے مولا سے کہنا کہ زبیر کا قرضہ رہ گیا ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ پھر کوئی بھی میرے والد کے قرضے کے لیے آتے تھے، مجھ سے عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر مجھ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں نے جب انہیں قرضہ بتایا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے ادا ہوگا، اتنا قرضہ تمہارے والد نے لے لیا۔
جب لوگ آتے تھے میں تنگ ہوتا تھا تو دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا کے 2 رکعتیں پڑھتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ اللہ والد نے کہا تھا آپ سے عرض کروں، میرے والد زبیر کا قرضہ ادا کر۔ یہ ہے مولا۔ فرماتے تھے پھر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ پلاٹ کتنے کا ہے جنگل میں، بڑا حصہ، میں نے کہا اتنے کا، ان کا میں اتنے دیتا ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے وہ بیچا اور پھر لوگوں کے قرضے ادا کیے، اور میں نے حج میں اعلان کیا کہ 4 سال تک میں اپنے والد کی وراثت تقسیم نہیں کروں گا، میری 4 مائیں ہیں، 4 سے اولادیں ہیں میرے والد کی، 4 سال میں قرضے کی ادائیگی ہوگی، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ تو کہتے تھے کہ زبیر کے مولا نے پھر وہ رنگ لگایا کہ جب میں نے 4 سال سارے قرضوں کی ادائیگی کے بعد تقسیم کی تو 10-10 اور 12-12 کروڑ روپے میری ایک ماہ کے حصے میں آئے۔ یہ ہے مولا۔